بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم ٹیپو سلطان کو ڈسکس کریں گے. بر صغیر پاک و ہند میں پچھلے 220 سالوں سے ایک کہاوت بڑی مشہور ہے جسے گورے بھی دہراتے ہیں: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس کہاوت کا بانی سلطان ٹیپو ہے. سلطان ٹیپو پر نظر دہرانے سے ہمیں تھوڑا ان کے والد حیدر علی پر روشنی ڈالنی ہوگی. مختصراً یہ کہ حیدر علی ایک نواب خاندان میں پیدا ہوئے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے محنت کرتے ہوئے جنوبی ہندوستان کے ایک طاقتور بادشاہ بن گئے. حیدر علی اور ٹیپو کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا ہندوستان کی تاریخ اور جغرافیائی حالات کا جائزہ لینا پڑے گا. حیدر علی کے وقت ایسٹ انڈیا کمپنی مدراس اور ارد گرد کے وسیع علاقے پر برجمان ہو چکی تھی. شمال میں نظام آف حیدرآباد تھے اور مرہٹوں کی بھی شمال میں حکومت تھی. حیدر علی مرہٹوں نظام اور برطانوی حکومت کے ساتھ بیک وقت برسر پیکار تھے. پہلی اینگلو میسور جنگ اور دوسری اینگلو میسور جنگ میں حیدر علی کا پلہ بھاری تھا. 1782 میں حیدر علی کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے اور نظام سلطنت سلطان ٹیپو کے ہاتھ میں چھوڑ دی. ٹیپو پہلے سے انگریزوں اور مرہٹوں کے خلاف نوخیز جوانی میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکے تھے. حیدر علی انہیں کئی مہمات پر بھیج چکے تھے اور وہ تجربہ کار جرنیل بن چکے تھے اس وقت تک. تیسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں نے اپنے کئی شکستوں کا بدلہ لیا. یہاں انہوں نے مرہٹوں اور نظام کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بھرپور حملہ ہوا. یہ حملہ سرنگاپٹم کے محاصرے تک پھیل گیا. سرنگاپٹم وہ شہر ہے جہاں پر سلطان ٹیپو کا قیام تھا. ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی اور سرنگاپٹم معاہدے کے تحت ٹیپو سلطان کو سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھونے پڑے. انگریزوں نے کئی کروڑ روپے تاوان لینے کا مطالبہ کیا اور ٹیپو کے 2 بچے ارغمال بنا دیے. سلطان ٹیپو نے ہمت نہیں ہاری اور پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے فوج کو متحد کیا. مخالف فوج کی تعداد اس دفعہ ٹیپو سلطان سے 4 گنا زیادہ تھی. یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان جو ہے چوتھی میسور وار کے لیے تیاری کر رہا ہے. چونکہ مخالف فوج کی تعداد اس دفعہ ٹیپو سلطان سے 4 گنا زیادہ تھی کیونکہ مرہٹے اور نظام بھی انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے. فرانسیسی کمانڈر جو اس وقت ٹیپو سلطان کے دربار میں فرائض انجام دیتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹیپو سلطان میدان جنگ سے نکل جائے کیونکہ جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ اوڈز جو ہے وہ سلطان ٹیپو کے بالکل خلاف ہے. لیکن سلطان ٹیپو نے فرانسیسی جرنیلوں کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان اپنے شہر سرنگاپٹم کی دفاع کے لیے ڈٹ گئے. کئی ہفتوں تک ٹیپو سلطان لڑتا رہا. خود انہوں نے مورچہ سنبھالا اور بندوق سے گولیاں انگریز فوجوں پر برساتے رہے اور دلیری سے لڑتے رہے اور کئی انگریز سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. لیکن اس جنگ کے دوران ان کے اپنے ہی جرنیل میر صادق نے ان کے ساتھ غداری کی اور عین لڑائی میں اپنی فوج واپس بلا دی اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور اس طرح ٹیپو شیر کی طرح لڑتا ہوا شہید ہو گیا. حیدر اور ٹیپو 1766 سے 1799 تک تقریباً 3 دہائیوں تک انگریز، مرہٹوں اور نظام کے ساتھ برسر پیکار رہے. سلطان ٹیپو، اب ہم ان کی بات کریں گے ایک جرنیل کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح کے لیڈر تھے.
وہ ایک بہترین منتظم بھی تھے. اس نے اپنی سلطنت میں کئی اصلاحات کیے، کسانوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کیے، نظام عدل کا نظام بہتر کیا، سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے جگہ جگہ مضبوط قلعے تعمیر کیے، توپ خانے کو ترقی دی، فرانسیسیوں سے جدید عسکری تعلیم حاصل کی اور اس کو اپنے سسٹم میں رائج کیا، بندوق توپ کی مد میں ترقی کی، پہلی بار راکٹ متعارف کرایا. راکٹ پروپیلر جو گرینیڈ سسٹم ہے یہ ٹیپو سلطان کا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ راکٹ تقریباً 2 کلومیٹر تک مار کر سکتی تھی. اگر ٹیپو کچھ وقت اور زندہ رہتا تو شاید انگریز کبھی بھی ہندوستان پر اپنا راج مضبوط نہیں کر سکتے تھے. مختصراً